الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال تعالى في موضع آخر هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے اور کہنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. معزز خواتین، آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری عورتوں کا ذکر فرمایا. اس میں بعض عورتوں کی اللہ نے اس کے اندر تعریف بھی فرمائی اور بعض عورتیں ایسی ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مذمت فرمائی. جن عورتوں کی تعریف میں اللہ نے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کی تعریف، اور اسی طرح فرعون کی بیوی آسیہ کی تعریف، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی تعریف. تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے عورتیں قرآن مجید میں جن کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، تو اللہ نے ان عورتوں کی تعریف بھی فرمائی. تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک پڑھی جانے والی ہے. قیامت تک سارے انسان اسی کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، اسی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں، اور ساری انسانیت کو یہ رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. اسی لیے میں آپ کے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کا تذکرہ مختصر طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر تفصیل سے کیا جائے تو تقریباً بہت سارا وقت لگ جائے گا، لیکن مختصر طور پر حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ پیغمبر ہیں اور ان کی بیوی کے سلسلے میں اللہ نے قرآن مجید میں کیا تعریف فرمائی ہے. تو معزز خواتین، ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی ہر بات کو سن کر، قرآن مجید کی ہر تفصیل کو سن کر ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اسی طرح بنانے کی فکر کریں. حضرت زکریا علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نکاح کے بعد تقریباً بڑھاپے کی عمر تک کوئی اولاد اللہ نے عطا نہیں فرمائی. اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جیسے ہی نکاح ہو جائے، جب نکاح نہیں ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی نکاح کب ہوگا. جب بہرحال نکاح ہو جاتا ہے تو لوگ ہر ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ آپ کو اولاد کب ہوگی.
کیا وجہ ہے کہ آپ کا نکاح ہو کے 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، ابھی تک کیوں آپ کو اولاد نہیں ہوئی؟ اب بیچارہ ایک تو نکاح کے بعد اولاد کی خواہش میں وقت گزارتا ہے، بیچاری عورت وقت گزارتی ہے، صبر کرتی ہے، مہینے مہینے سالوں سال انتظار کرتی ہے۔ دوسری طرف اس عورت کو اپنے ساس سسر کا ٹارچر بنتا ہے کہ ایک ایسی عورت ہے کہ نکاح ہو گیا اور 2-3 سال ہو گئے، اب تک اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پورا مجرم عورت کو ٹھہراتے ہیں اور بڑی حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں اس عورت کو جس عورت کے یہاں نکاح ہونے کے بعد بچہ نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں ایک تو یہ پریشانی ہوتی ہے گھریلو معاملے میں، اور دوسری پریشانی باہر کے لوگ دلانا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے نکاح ہو کر، اب تک کیوں بچہ نہیں ہوا؟ تو ساری عورتوں کے ذہن کے اندر، سارے مردوں کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ میاں بیوی کا نکاح ہو جائے تو اولاد فوراً ہو جاتی ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ ذہن ہونا چاہیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے اسی کو اولاد ہوتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے محروم کرے وہ مرد عورت اولاد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چاہے پوری دنیا کے ڈاکٹر کو دکھا لے، چاہے پوری دنیا کے حکیموں کو دکھا لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اولاد دیتے ہیں اسی کو اولاد ہوتی ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکے لڑکیاں دونوں ملا کر دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بانجھ بنا کر رکھ دیتے ہیں، یعنی اولاد سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مشیت پر اولاد ملتی ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں محروم کر دیتے ہیں۔ لیکن پوری دنیا کی عورتوں کا اور مردوں کا یہ ذہن بنا ہے کہ جیسے نکاح ہو جائے تو گویا ایسا سمجھتے ہیں کہ یعنی اولاد کی فیکٹری مرد اور عورت کے پاس ہے، مرد اور عورت کے نکاح ہونے کے بعد ہی فوراً اولاد ہو جانا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں معزز خواتین، اس لیے کہ ہمیشہ اللہ یعنی سبب کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر سبب کے بھی اولاد دے سکتے ہیں، سبب کے ساتھ بھی اللہ اولاد دے سکتے ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام انہی لوگوں میں سے ہیں جو نکاح کے بعد فوراً اولاد نہیں ہوئی۔ ہر مرد اور ہر عورت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ فوراً اولاد ہو جائے، اولاد ان کے آنکھوں کے سامنے بڑھ جائے، جوان ہو جائے، اپنی زندگی کا ایک اکثر حصہ ماں باپ کے سامنے اولاد گزار دے۔ یہ ہر مرد اور عورت کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ ہر ایک کی خواہش مکمل نہیں ہوتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح کے بعد تقریباً 90 سال کا عرصہ گزر گیا، اولاد نہیں ہوئی۔ اندازہ لگاؤ جس آدمی کی عمر 90 سال کو پہنچ جائے اور ان کی عورت کی عمر بھی تقریباً 60 سال کو پہنچ جائے، تو کیا اب کوئی ڈاکٹر یہ کہہ سکتا ہے کہ ان سے اولاد ہوگی؟ تو ڈاکٹروں کا قانون یہی ہے کہ کسی عورت کی عمر 40-45 سال پار ہو جائے تو فوراً وہ ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ اب اولاد کی تم خواہش مت کرو، اب تو آ کر کے اولاد کے یعنی اولاد پیدا ہونے کی صلاحیت عورت کے پاس ختم ہو گئی ہے، تو اب اولاد کی تمنا نہ کرو۔ جبکہ دنیا کے اندر بہت سارے اخبارات ایسے بھی موجود ہیں، تلنگانہ کے اندر ایک بوڑھی عورت کو 2 بچے پیدا ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ بوڑھاپے کی عمر میں بھی کسی کو اولاد دینا چاہے اولاد دے کر ہی رہیں گے، کسی کو جوانی میں دے دے، کسی کو تھوڑی سی عمر جانے کے بعد دے دے۔ تو یہ اولاد کا دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 90 سال کو پہنچ گئی اور ان کی بیوی کی عمر بھی تقریباً 60 سال کے اوپر پہنچ گئی۔ تو ایسی صورت میں حضرت زکریا علیہ السلام یعنی اللہ سے دعائیں کرنے لگے۔ دعائیں تو کرتے تھے، لیکن
اور زیادہ اللہ سے دعائیں کرنے لگے، اس لیے کہ ان کی نظر، ان کی فکر اللہ پر تھی، اور ان کو یہ یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد دیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بھانجی حضرت مریم علیہ السلام جو ان کی کفالت میں تھی، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کے لیے خالہ بنتی ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام خالو بنتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کر رہے تھے۔ میں انشاءاللہ کسی موقع پر حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے سناؤں گا، لیکن مختصر طور پر یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک الگ کمرہ عبادت کے لیے ان کے لیے خاص کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک الگ کمرہ ان کے لیے دے دیا تاکہ حضرت مریم علیہ السلام صحیح طریقے سے عبادت کرے، توجہ کے ساتھ عبادت کرے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام صبح سویرے اس کمرے میں داخل ہو جاتی، شام تک عبادت میں مشغول رہتی، شام پھر اپنے خالہ کے پاس آ جاتی، سو جاتی۔ تو ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو جو کہ پیغمبر ہے، نبی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، اس وقت آم کا سیزن چلتا ہے، جامن کا سیزن چلتا ہے، لیکن دسمبر چلے جائے، جنوری آ جائے، آم کا سیزن ختم ہو جاتا ہے، جامن کا سیزن بھی چلا جاتا ہے، اگست سپٹمبر میں آ کر کے یہ سارا سیزن ختم ہو جاتا ہے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں پر بے موسم پھل رکھے ہوئے تھے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بے موسم پھل رکھے ہوئے، وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے پوچھ لیا، مریم یہ کہاں سے آ گئے؟ اب تو یہ موسم کا پھل نہیں ہے، یہ موسم نہیں ہے کہ اس موسم کے اندر یہ پھل آ سکے، یہ تو بے موسم ہے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ انا لک ھذا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا، قالت هو من عند اللہ، خالو جان یہ تو اللہ کی جانب سے آئے ہوئے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو حضرت مریم نے عرض کیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو معزز خواتین، حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بڑھاپے کی عمر ہو چکی تھی۔ اب مریم علیہ السلام کے اس فروٹ کو دیکھا، پھلوں کو دیکھا جو بے موسم ہیں، تو ان کے دل کے اندر یہی خیال پیدا ہوا کہ جو اللہ حضرت مریم علیہ السلام جو کہ نبی نہیں ہیں، کوئی عورت دنیا کے اندر پیغمبر بن کر نہیں آئی، کوئی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا بلکہ نبی کی ماں بنایا ہے۔ نبی کسی عورت کو اللہ نے نہیں بنایا بلکہ نبی کی ماں بنایا ہے۔ جتنے پیغمبر دنیا کے اندر آئے ہیں، ایک دو پیغمبروں کے علاوہ سارے کے سارے، ایک پیغمبر کے علاوہ سارے کے سارے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام واحد ایسے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کو بغیر باپ کے، ماں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ باقی جتنے پیغمبر دنیا کے اندر آئے سب کے سب ماں باپ کے ساتھ آئے، ماں باپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو پیدا فرمایا۔ تو اس لیے سارے مرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو پیغمبر بنایا، اور ساری عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کی ماں بنائے۔ یعنی جتنے پیغمبر دنیا کے اندر آئے وہ سارے یعنی پیغمبروں کی مائیں ہیں، عورتیں ہیں وہ پیغمبروں کی مائیں ہیں۔ تو معزز خواتین، حضرت مریم علیہ السلام جو کہ پیغمبر نہیں ہے، نبی نہیں ہے، ایک ولیہ ہیں، ایک نیک صفت خاتون، پیغمبر کی ماں ہیں، آگے جا کر پیغمبر کی ماں بنی۔
تو ان کے کمرے کے اندر بے موسم پھل کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ جو اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں وہ اللہ کیا مجھے بے موسم اولاد نہیں دے سکتے؟ اب تو میری عمر اولاد کی عمر نہیں رہی، اب تو میری بیوی کی عمر اولاد کی نہیں رہی، تو کیا وہ اللہ مجھے یعنی اولاد نہیں دے سکتے؟ تو اس وقت قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ میرے رب مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے۔ تو یہ تمنا حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں جانے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو پیدا ہوئی۔ ایک دوسری جگہ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا علیہ السلام جب پکارا اپنے رب کو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میرے رب مجھے تنہا اکیلا مت چھوڑیے، وانت خیر الوارثین، اور آپ بہترین وارث ہیں، بہتر وارث ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائیے، نیک صالح بیٹا عطا فرمائیے، لیکن بیٹا آپ دیں یا نہ دیں، بیٹا دیں گے تو وہ بیٹا بھی ایک دن فنا ہو جائے گا، ایک دن ختم ہو جائے گا، سارے انسان فنا ہو جائیں گے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، لیکن آپ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ بولنا چاہتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی اولاد مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگنے کا طریقہ دیکھیے، کتنا عجیب انداز ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے مانگنے کا کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائیے، لیکن جس بیٹے کو میں سوال کر رہا ہوں وہ بیٹا بھی ختم ہو جائے گا، میں بھی ختم ہو جاؤں گا، لیکن آپ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ اللہ کی تعریف بھی اس کے اندر آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، یہ چیز بھی آ گئی، اور اللہ سے اپنی اولاد کو بھی مانگ لیا۔ تو چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے اس کی دعا کو یعنی زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ اسی لیے معزز خواتین، دعا ایک ایسی طاقت اللہ نے دعا کے اندر رکھی ہے کہ بڑے سے بڑے کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی برکت سے اسے حل فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ مسلمان اور ایمان والے کو چاہیے کہ اپنی یقین کے ساتھ کہ یہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، اس یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اللہ ضرور دعا قبول کرتے۔ بعض لوگ ایک سوال بھی کرتے ہیں کہ حضرت ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور اسی طرح تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اشراق چاشت اوابین کی نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو معزز خواتین، دعا قبول ہونے کے لیے یعنی 3 قسم کی دعائیں ہوتی ہیں۔ غور سے سنو، 3 قسم کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ایک دعا وہ ہوتی ہے کہ بندہ یا بندی جب اللہ سے مانگتی ہے کہ مجھے میرا فلاں کام ہو جائے، میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے۔ قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو جو مانگی گئی دعا ہے وہ فوراً اسے دے دیتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، یا نہیں اس کے اوپر کوئی تکلیف یا مصیبت آنے والی ہوتی ہے، لیکن جو دعا بندہ مانگا رہتا ہے کہ فلاں حاجت میری پوری ہو جائے، فلاں ضرورت میری پوری ہو جائے، تو اللہ اس دعا کو قبول کر کے اس دعا کو اس مصیبت کے لیے آڑ بنا دیتے ہیں۔ بولتے نہیں میں جا رہا تھا روڈ پہ، اتنا خطرناک گر گیا، کوسی نیکی آڑا آئی کی، ورنہ میں اسپاٹ پہ آؤٹ ہو جاتا۔ گھر کے اندر اوپر ٹہل رہا تھا، پھسل کر گر گیا، کوسی نیکی آڑا آ گئی کی،
میں بچ گیا، نیکی نہیں. ہاں نیکی بھی آڑ آ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر بندے کے ذہن اسی طرف جاتا ہے کوئی سی نیکی آڑ کی. لیکن جو بندہ دعائیں کرتا ہے، اللہ سے زیادہ تعلق قائم کرتا ہے، اللہ سے رو رو کر مانگنے والا بنتا ہے، تو اس کی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں. لیکن بڑی سی بڑی مصیبت کوئی آتی ہوتی ہے اس کے اوپر، دعا کو اس کے لیے آڑ بنا دیتے ہیں، وہ مصیبت ٹل جاتی ہے اور بندہ یہ سمجھنے لگتا ہے کتنے دن سے میں دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ بڑی مصیبت اس دعا کی برکت سے اللہ ختم کر دیتے ہیں. یہ دعا کی دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حالت ہے دعا کی. تیسری حالت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دنیا کے اندر اس کی مانگی ہوئی دعا کو فوراً دے دیتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی مصیبت کے لیے آڑ رکھ دیتے ہیں، بلکہ اس کی دعا کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بندہ کل قیامت کے دن ثواب کو دیکھے گا، پہاڑوں کے نیکیوں کو دیکھے گا، اللہ سے پوچھے گا یہ میں تو اتنے نیکیاں نہیں کیا تھا، یہ پہاڑ جیسی نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ فرمائیں گے یہ وہی نیکیاں ہیں جو دنیا کے اندر تو دعائیں مانگتا تھا، میں تیری دعاؤں کو اٹھا کر رکھتا تھا، آج یہ تیرے لیے نیکیوں کی شکل میں دے رہا ہوں. تو اس وقت بندہ یہی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر کوئی دعا میری قبول نہ ہوتی اور ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر آخرت کے لیے رکھ دیتے. تو معزز خواتین، اسی لیے دعا کے اندر جلدی نہیں کرنا چاہیے کہ میری دعا فلاں قبول نہیں ہو رہی ہے، کئی دنوں سے مانگ رہی ہوں، کئی دنوں سے میری تہجد نہیں مس ہوئی ہے، میں اشراق اور چاش کی پابند ہوں، میں ہر طریقے سے گناہوں سے بچنے والی عورت، میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بڑی مصیبت سے نجات کے لیے دعا کو آڑ بنا دیتے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ دیتے، یا بعض لوگوں کو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ جو مانگتے ان کے لیے دے دیتے. اور دعا کے قبول ہونے کے لیے دوسری شرط بھی یہی ہے کہ بندہ حرام کمائی سے اپنے پیٹ کو خالی کرے، اپنے لباس کو اگر کیا ہے حرام کمائی ہوئی کمائی سے اپنے لباس کو اگر پاک کرے. جو بندہ حرام کا ایک لقمہ بھی اس کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کی مانگی جانی والی دعا قبول نہیں ہوتی. تو جیسا کہ آپ بارہا سن چکے ہیں، تو معزز خواتین اسی لیے کہتے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے، اپنے پیٹ کو حرام مال سے بچاتے ہوئے، اپنے لباس اور کپڑوں کو حرام مال سے بچاتے ہوئے جو بندہ یا بندی اللہ سے سچے دل کے ساتھ دعا کرتا ہے یا کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کر دیتے ہیں. یا تو مانگی جانے والی دعا فوراً قبول کر کے اسے دے دیتے ہیں، یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بڑی مصیبت کو آڑ بنا دیتے ہیں، یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں اٹھا کر وہ دعائیں رکھ دیتے ہیں، اس کو کل قیامت کی نیکیوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو بہرحال اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دعا کثرت سے مانگنا چاہیے. اللہ کو وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو بندہ کہ اللہ سے زیادہ مانگنے والا، یہاں تک کہ چھوٹی سی چھوٹی ضرورت پڑ جائے اللہ سے مانگنے کی آخر کیا عادت بنوا لیں، تو انشاءاللہ یہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو قبول فرما دیتے. تو بہرحال فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک وارث عطا فرما دی، رب لا تذرنی فردا، مجھے تنہا مت چھوڑیے، وانت خیر الوارثین، بے شک آپ بہتر وارث ہے، یعنی مجھے بیٹا عطا فرمائیے جو بیٹا کہ میرے پیچھے آنے والا ہو، میرا کام کرنے والا ہو، میرے جانے کے بعد میری نبوت کی ذمہ داری سنبھالنے والا ہو، میرے یعنی جو آپ نے جو کام دیا ہے مجھے دین کا کام، وہ دین کا کام کرنے والا میرا بیٹا ہو جائے. اس نیت سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. قرآن مجید میں فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. نبی کے بیٹے میں نبی کے پیٹ میں نبی، زکریا علیہ السلام بھی نبی، یحییٰ علیہ السلام بھی نبی. تو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، بیٹا عطا فرمایا. کب عطا فرمایا؟ 90 سال کی عمر کے بعد اللہ نے عطا فرمایا. اللہ اکبر. تو اسی لیے جو عورتیں مایوس ہو چکی ہیں کہ اب مجھے اولاد ہونے والی نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، کثرت سے مانگنے والی بن جائے، صبح شام اللہ سے مانگے.
یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما۔ بیٹوں کی ضرورت ہے، کثرت سے بیٹے مانگے کہ یا اللہ مجھے بیٹے عطا فرما۔ بیٹیوں کی ضرورت ہے، جس کسی کو بیٹے ان کے یہاں موجود ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، بیٹیاں مانگے، لیکن مانگے تو صحیح، کثرت سے مانگنے والی بن جائے۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، یہ تیسری پوائنٹ میرے عنوان، آج کا میرا عنوان اسی تیسری پوائنٹ پر ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض عورتوں کی تعریف فرمائی، تو ان میں حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بھی ہے، جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تعریف فرمائی۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے ہم نے اچھا کر دیا ان کی بیوی کو، یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن اس کے 3 مطلب بیان کیے گئے ہیں تفسیر کے اندر۔ ایک مطلب یہ ہے کہ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے ان کے اخلاق کو اچھے کر دیا، ان کے اخلاق بہترین بنائے۔ دنیا کے اندر بہت ساری عورتیں ہیں، جن عورتوں کے اندر دینداری ہو، جن عورتوں کے اندر اچھے اخلاق ہو، وہ دنیا کی سب سے بہترین نعمت ہے۔ جو عورت اخلاق والی نہ ہو، بدتمیز عورت ہو، جاہل عورت ہو، منہ پھٹی عورت ہو، بے اخلاق اور بد کردار عورت ہو، تو سمجھو کہ وہ عورت دنیا ہی کے اندر وبال کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز وہ کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک صالح عورت، اچھے اخلاق والی بیوی جس کسی کو مل جاتی ہے تو وہ دنیا کی بہترین نعمت ہے۔ تو معزز خواتین، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیے، اپنے کردار کو اچھا بنائیے، اپنے شوہر کے لیے ایک اچھی بیوی بن کر دکھائیے، اپنے باپ کے لیے ایک اچھی بیٹی بن کر دکھائیے، اپنے بھائی کے لیے ایک اچھی بہن بن کر دکھائیے، اور اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھی ماں بن کر دکھائیے۔ جس عورت کے اخلاق اچھے ہو، اس عورت سے اس کا خاندان بھی خوش ہوگا، اس کا شوہر بھی خوش ہوگا، اس کا گھر بھی بہترین سکون کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن جس عورت کے اخلاق برے ہو، زبان کی بد کردار ہو، منہ کھولے تو جھوٹ بولنے والی، منہ کھولے تو اپنی زبان سے شوہر کو تکلیف دینے والی، اور ماں باپ کو تکلیف دینے والی، بھائی بہن کو تکلیف دینے والی، اور اپنی اولاد کو تکلیف دینے والی، وہ تو ہر ایک کی نگاہ میں گر جاتی ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی گر جاتی ہے، مخلوق کی نگاہ میں بھی گر جاتی ہے۔ بہت سارے شوہر ایسے بھی ہیں جو اپنی بیویوں سے تنگ آ کر ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ بڑی بدکردار عورت مجھے ملی ہے۔ اللہ کی پناہ حضرت، کیسی عورت مجھے ملی ہے؟ منہ کھولے تو گالیاں دینا، شوہر کو ارے ترے کر کے پکارنا، شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنا، شوہر کی خدمت نہ کرنا۔ تو معزز خواتین، اللہ کے واسطے، اللہ نے دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے، حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے نسل کو پھیلایا ہے، اور اللہ نے یعنی کسی عورت کو بہترین شوہر عطا فرمائے، تو ایسی صورت میں بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر بہترین ملنے کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ جس کسی عورت کو نیک شوہر مل جائے، چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کرتے رہے۔ جس مرد کو نیک بیوی مل جائے، وہ مرد کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ لیکن آج کل مرد اور عورتوں کا عجیب مزاج بن گیا ہے، عورت جتنی بھی اچھی نیک بن جائے، یہ مرد ہمیشہ اپنی عورت کی برائی کرتا ہی رہتا ہے کہ جاؤ بھائی غلط عورت ہے۔ اور عورت کے اندر بھی یہ مزاج بن گیا کہ چاہے شوہر کتنا بھی اچھا نیک بن جائے، تو مرد کے اپنے شوہر کے
زندگی کے اندر بہت سارے کمیاں کوتاہیاں نکال کر عورت بولنا شروع کر دیتی ہے۔ معزز خواتین، بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی عیبوں کو اور کمیوں کو چھپائے اور اس کی خوبیوں کو بیان کرے، اور بہترین مرد وہ ہے جو اپنی عورت کے کمیوں کو چھپائے اور اس کی خوبیوں کو بیان کرے۔ لیکن کیا ہوتا ہے آج کا معاملہ اس کا الٹا، کبھی پنچایت ہمارے مسجدوں کے اندر رکھ دی گئی تو ایسی صورت میں شوہر بھی اپنی بیوی کے خلاف بہت سارے یعنی شکایتیں کرنے لگتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہے ویسی ہے، کھانا نہیں ڈالتی، یہ نہیں ڈالتی، اور گھر کو آئے تو پوچھ کر نہیں دیکھتی، ایک گلاس پانی اٹھا کر بھی نہیں دیتی، اور بیوی کو پوچھے کہ تمہارا شوہر کیا ہے، ادھر تو آ کر کیا ہے سودا لا کو ڈالتا نہیں، انہیں آ کر کیا ٹماٹے پوچھے تو ٹماٹے بھی لا کر دیتا نہیں، ترکاری بھی لا کر دیتا نہیں، کیسا پکا کو ڈالنا اسے۔ تو آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی ایسے ہی شروع ہوتی ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کا صحیح دیکھ بھال کرے، اس کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، سودے لا کر ڈالتا ہے، ترکاریاں لا کر ڈالتا ہے، گھر کے اندر کے سارے سامان لا کر ڈالتا ہے، تو پھر وہ عورت کیوں بنانے والی نہیں بنے گی؟ تو بہرحال معزز خواتین، ہمیں چاہیے کہ اپنے شوہر کا اکرام کرے، اپنے مرد کا اکرام کرے، اور مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کا اکرام کرے، ان کی عزت کا خیال کرے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مطلب تو وہ اصلحنا لہو زوجہ کا علماء نے فرمایا کہ یعنی اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے جو عورت، جو بیوی عطا فرمائی، وہ بڑے اچھے اخلاق کی بیوی تھی۔ تو اللہ نے تعریف فرمائی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کی، تو اسی لیے کل قیامت کے دن ہماری تعریف اللہ کرے تو ایسی ضرورت میں ہمارے اخلاق اچھے ہو۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کسی انسان کے اخلاق اچھے ہو، اگرچہ کہ نیکیوں میں کمی کوتاہی ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ترازو کے اندر، نامہ اعمال میں ترازو میں جو تولتے ہیں نیکیاں، اس کے اندر اللہ اخلاق کو بھی رکھیں گے۔ تو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کا ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اسی لیے جس کے اخلاق برے ہوں اس کے ترازو کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ تو ہمیں ہمارے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کرے، اچھا مزاج پیدا کرے، شوہر کی صحیح خدمت کرے، اس کا اکرام کرے۔ بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں، میں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ میرے پاس بہت سارے ایسے شکایت آتے ہیں۔ بعض شوہروں نے مجھے یہ شکایت کی ہے، حضرت ذرا بیان میں بولو، تمہیں کیا بولنا جی، ایسا بولے تو ہماری بیوی ان کے بھائیوں کا بہت اکرام کرتی ہے، شوہر کو گرا کر بات کرتی ہے، بھائیاں بولے تو فدا ہو جاتی، شوہر بولے تو کوئی سی تو چیز ان کا بھائی لا کر دیا بولے تو 4 آدمیوں کو بولتا تھا میرے بھائی، شوہر کے سامنے فخر سے کہتی دیکھو جی میرا بھائی لا کو دیا ہے سر۔ اگر شوہر بہترین سے بہترین چیز لا کر دے دے، کبھی وہ اپنے کنبے والوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے فخریہ طور پر نہیں کہتی کہ یہ میرے شوہر لا کر دیے، اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرت۔ تو معزز خواتین، جو شوہر آپ کو بہترین طریقے سے ہر چیز لا کر پیش کرتے ہیں تو شوہر کی حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہیے اور بولنا چاہیے کہ یہ چیز مجھے میرے شوہر نے لا کر دی ہے۔ لیکن الٹا مسئلہ بن گیا ہے، گھر والے، ان کے بھائی، کسی عورت کے بھائی بہن کیا تو وہ چیز لا کر دیے تو فخر کے طور پر کہتے ہیں، شوہر پوری زندگی کتنے کی چیزیں لا کر دیا لیکن اس کبھی آ کر کیا ہے یعنی تعریف کا جملہ نہیں نکلا۔ یہ غلط ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ شوہر کی ذمہ داری آپ کے لیے کھانا کا انتظام کرنا، کپڑوں کا انتظام کرنا، آپ کی ہر سہولت کا، ہر ضرورت کا انتظام کرنا، آپ کے لیے گھر کا انتظام کرنا، اتنی بڑی ساری ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے، اور شوہر یعنی اتنی بڑی ذمہ داری پوری ادا کر رہا ہے تو پھر ایک جملہ تعریف کا نکل جائے۔ الحمدللہ آج میں جس پوزیشن میں ہوں، سکون سے ہوں، یہ میرے شوہر نے آ کر کیا ہے، اللہ نے مجھے ایسا شوہر عطا فرمایا جو مجھے سکون سے رکھا ہے۔ یہ اخلاق ہے، یہ اچھے صفات ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ کی ایک مطلب مفسرین نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے اچھے اخلاق عطا فرمائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ حب یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے تمہاری دنیا کے اندر، تمہاری دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے وہ عورت ہے اور خوشبو ہے، اور اللہ نے مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی ہے۔ تین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ نے مجھے عورت کو محبوب فرمایا ہے، مجھے عورت پسند ہے، یعنی نکاح ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے ہیں ساری بیویوں سے اللہ کے نبی کی محبت تھی۔ اور دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نماز کے اندر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ تو اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایسے حالت میں تشریف لائے جبکہ عورتوں کو ذلیل کیا جا رہا تھا، عورتوں کو مار دیا جا رہا تھا، عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے ثابت کر کے دکھایا کہ عورت کو عزت دے کر فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند تمہاری دنیا کے اندر عورتیں ہیں، یعنی بیویاں ہیں۔ نکاح ہونے کے بعد جو بیویاں ہوتی ہیں ان بیویوں سے میں محبت کرتا ہوں، اسی لیے آپ کی جتنی بیویاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کرے کہ ہم 2 دن کے فاقے گزارتے تھے، 3 دن فاقے گزر جاتے تھے، لیکن ہمیں جب اللہ کے نبی گھر کے اندر آ جاتے تھے تو ہمارے سارے فاقے، ساری مصیبتیں ہم بھول جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر ہم لوگ خوش ہو جاتے تھے، گھروں کے اندر خوشی کا ماحول ہو جاتا تھا، گھر کے اندر چین و سکون کا ماحول ہو جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے میرے ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی شوہر عطا فرمایا ہے، بہترین شوہر عطا فرمایا ہے، نیک صالح شوہر عطا فرمایا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اور کسی عورت کا شوہر نیک صالح نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے نیک بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اپنے شوہروں کو پیار و محبت سے نماز کے بارے میں، نماز کے فائدے بیان کرنا چاہیے کہ دیکھو ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کی آنکھیں ٹھنڈک ہوگی کب؟ جب یہ امت کی مرد اور عورت نمازیں پڑھیں گے، جب یہ امت کے مرد اور عورتیں نماز چھوڑ دیں گے تو گویا ہم اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا نہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں کی گرمی کا ذریعہ بن جائیں گے، تکلیف کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو بہرحال معزز خواتین، ایک مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کے یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی تعریف میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کے اخلاق کو اچھے فرمایا۔ دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بڑی خوبصورت اللہ نے بنایا تھا، اس لیے خوبصورتی اللہ کی نعمت ہے، لیکن خوبصورتی کو رکھ کر تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، نخرے نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر جن عورتوں کی یہاں خوبصورتی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ نخرے کرنے والی ہوتی ہیں۔ ہاں بہت ساری عورتیں ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے یعنی عاجزی کرنے والے اور یعنی تکبر سے بچنے والے بہت ساری عورتیں بھی ہیں، لیکن عمومی طور پر جن کے یہاں دینداری نہیں ہوتی، جن کے یہاں دین کا ماحول نہیں ہوتا، اللہ نے ان کے گھر کے اندر عورتوں کو خوبصورتی عطا فرمائی تو اپنی خوبصورتی کی بنیاد پر شوہروں کو ستانے والی ہو جاتی ہے، شوہروں کو تکلیف دینے والی ہو جاتی ہے، اور وہ شوہر بیچارہ اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا، لیکن برداشت بھی کرتا ہے، صبر بھی کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیوی آ کر کے میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ پائے۔ لیکن بہترین عورت وہ ہے اپنی خوبصورتی کو سامنے رکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرنے والی۔ یہ خوبصورتی ایک دن ختم ہو جائے گی، جب عورت کو بڑھاپے کی عمر داخل ہو جاتی ہے تو ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ جوانی کے اندر جتنی بھی خوبصورت ہو، لیکن بڑھاپے کو داخل ہوتے ہی ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جس عورت کو اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو بعض مفسرین نے یعنی اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیوی کے اللہ نے تعریف فرمائی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بڑی خوبصورت بیوی عطا فرمائی۔ چاہے عورت بھی خوبصورتی ہو، چاہے کوئی یعنی خوبصورت عورت کو چاہیے کہ کسی بدصورت عورت کو حقیر نہ سمجھے۔ میں خوبصورت انہیں کیسی ہے دیکھ، اس کی ناک کیسی ہے دیکھ، رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نہیں، بیٹے کے لیے رشتہ، بھانجے کے لیے رشتہ، بھتیجے کے لیے رشتہ، تو رشتہ دیکھتے وقت آرس والوں کے پاس جا کے
اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد واپس آ کر کیا بولتے معلوم؟ وہ بچی کی پیشانی برابر نہیں ہے، ذرا لمبی ہے پیشانی، ناک برابر نہیں، ذری چپٹی ہے ناک. پورا اوپر سے لے کر نیچے تک باہر آ کر اس کے چہرے کی برائیاں اور اس کے جسم کی ساخت کے سلسلے میں، بناوٹ کے سلسلے میں برائیاں بتا کر اس رشتوں کو ریجیکٹ کر دیتے. اللہ کے واسطے یہ گناہ مت کیا کرے. شکل و صورت اللہ نے بنایا ہے، ناک کان آنکھ یہ سب اللہ نے بنایا ہے. گویا تم اس بچی کو دیکھنے کے بعد تم اس بچی کی طرف انگلی نہیں اٹھا رہے ہو، بلکہ اس اللہ کی طرف انگلی اٹھا رہے ہو جس اللہ نے اس بچی کے شکل و صورت کو پیدا کیا. ووچنا کوئی آدمی کوئی چیز لے کر آئے، کیا جی یہ کھٹا زیادہ ہے اس کے اندر، کھٹا زیادہ ہوگا مطلب کیا ہے؟ بنانے والا کھٹا زیادہ کر دیا، بنانے والے کی طرف انگلیاں ہیں، کیا انہیں ایسا گھٹ کر ڈالا نا، یہ چیز نرم ہونی چاہیے تھا، تو بنانے والی کی طرف انگلیاں بڑھ رہے. تو اس لیے رشتہ دیکھنے کے بعد آپ کو پسند آئی بچی، الحمدللہ قبول ہے بولو. نہیں پسند آئی تو کہہ دو کہ بھئی ہم یہ رشتہ نہیں چاہیے، ہمیں دوسرا رشتہ چاہیے. لیکن اس بچی کے پوری برائیاں اپنے خاندان کے اندر بیان کرنا اور اس بچی کے عیب کو نکال کر دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو معزز خواتین، سارے انسانوں کا خالق اللہ ہے. چاہے بعض عورتوں کو اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی، بعض عورتوں کو اللہ نے خوبصورت کے بغیر بنایا، بعض عورتوں کو میڈیم بنایا، بعض عورتوں کو خوبصورت بنایا، اعلیٰ درجے کی بنایا. یہ اللہ کی خلقت ہے، اللہ نے بنایا ہے. لیکن ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر انگلیاں اٹھانا اور عیب نکال کر لوگوں کے سامنے بتا کر اسے ریجیکٹ کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. تو اسی لیے معزز خواتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ، بڑے کالے کلوٹے تھے، شکل و صورت کے کوئی نہیں تھے، اللہ کے نبی کے دربار میں ہمیشہ موجود رہتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب سے فرمایا کہ جلیبیب تم نکاح نہ کرو گے؟ تو جلیبیب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بدصورت آدمی ہوں، کالا کلوٹا آدمی ہوں، کون سی عورت مجھے پسند کرے گی، کون سی عورت مجھے قبول کرے گی؟ یعنی جس عورت کی تم نقص بیان کرتے ہو رشتہ دیکھنے کے بعد، تو وہ عورت کے دل کے اندر بھی یہ احساس ہو جائے گا کہ میری بدصورتی کی وجہ سے میرے نکاح کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، انکار کر دیا گیا ہے. وہ عورت اپنے شکل و صورت کو دیکھ کر گٹ گٹ کر یعنی وہ تڑپتی رہی ہوگی کہ میری شکل و صورت یعنی خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ میرے یعنی رشتہ لے کر آتے اور رشتہ کو ریجیکٹ کر دیتے. یاد رکھے اللہ کے واسطے کام نہ کرے. تو حضرت جلیبیب نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں کالا کلوٹا انسان ہوں، کون سی عورت مجھے قبول کرے گی؟ اگر میں کسی عورت کو نکاح کا پیغام دوں، کون سی عورت میرے نکاح کو قبول کرے گی؟ تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جلیبیب کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے حضرت جلیبیب نے عرض کیا یا رسول اللہ، کالا کلوٹا انسان ہوں، کون عورت مجھے قبول کرے گی؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تیسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جلیبیب تم نکاح نہیں کرو گے؟ تو تیسری مرتبہ بھی یہی عرض کیا گیا حضرت جلیبیب نے، مجھ جیسے کالے کلوٹے انسان کو کون عورت پسند کرے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبیب فلاں گھر کو جاؤ، دروازہ کٹکھٹاؤ، کہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، میرا سلام ان کو کہہ دینا، اور کہنا کہ تمہارے گھر کے اندر جو بیٹی ہے اس کا نکاح میرے ساتھ کرا دینا، یہ پیغام فلاں گھر کے پاس جا کر پہنچا دو. تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ تو حضرت جلیبیب نے عرض کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، اللہ کے نبی کا پیغام لے کر آیا ہوں. جیسے اللہ کے نبی کا نام سنا گیا تو گھر کے اندر وہ بچی کا باپ بھاگتے ہوئے آئے اور دروازہ کھولے. کیا اللہ کے نبی نے آپ کو سلام کہا ہے؟ تو اندازہ لگو جس کسی کو اللہ کے نبی کا سلام مل جائے تو سمجھو کہ اس کی ہلاکت میں کیا وہ ہلاک کیسے ہو سکتا ہے.
اللہ کے نبی کا سلام جس کسی کو مل جائے. تو صحابہ اللہ کے نبی کے سلام کے لیے ترستے تھے. تو اب بچی کا باپ بہت خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے مجھے سلام بھیجا ہے. پوچھا کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ تو حضرت جلیبیب نے عرض کیا، فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی بیٹی کا نکاح مجھ سے ہو جائے. اب باپ ہوتا ہے، باپ یہ چاہتا ہے، ماں یہ چاہتی ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ بہترین سے بہترین انسان سے کیا جائے، اچھے سے اچھے خوبصورت مرد سے کیا جائے، آنکھ ناک والے مرد سے کیا جائے. تو یہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے. تو باپ نے کہا کہ ہم مشورہ کر کے بتائیں گے. تو اب ہر جلیبی وہاں سے واپس ہو گئے. اندر سے بیٹی یہ ساری گفتگو کو سن رہی تھی. بیٹی نے باپ کو بلا کر پوچھا کہ ابا جان کون آئے تھے، کیا لے کر آئے تھے؟ تو باپ نے کہا کہ اللہ کے نبی کا پیغام ایک قاصد لے کر آئے، جلیبیب آئے. پورے مدینے کے اندر مشہور تھے، پورے مدینے کے اندر یعنی رنگ نہیں تھا، کالے تھے. تو وہی جلیبیب آئے تھے اور اللہ کے نبی کا پیغام لے کر آئے تھے کہ آپ کا نکاح ان سے کیا جائے. آپ نے کیا جواب دیا؟ تو باپ نے کہا کہ میں نے مشورہ کر کے بتاتا ہوں کر بولے. تو بیٹی نے ڈانٹا کہ ابا جان آپ کیا کہہ رہے ہو؟ کون آیا ہے مت دیکھو، کس کی طرف سے آیا ہے وہ دیکھو. یہ اللہ کے نبی کا پیغام لے کر آیا، آپ کو چاہیے تھا اس کو قبول کرنا چاہیے تھا. تو باپ کو احساس ہوا تو فوراً نکل گئے. تو بیٹی نے کہا میں تیار ہوں ان سے نکاح کرنے کے لیے، میں تیار ہوں. تو چنانچہ وہ باپ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا پیغام میرے لیے قبول ہے. تو حضرت جلیبیب کا نکاح ہو گیا. تو فرماتے ہیں کتابوں کے اندر علماء کہ پورے مدینے کے اندر جلیبیب اور ان کی بیوی کے اندر اللہ نے ایسی محبت ڈال دی، ایک مثال قائم ہو گئی. محبت ہو تو ایسی ہو کہ جلیبیب اور ان کی بیوی کے درمیان جو محبت ہے ایسی محبت ہونی چاہیے. تو اس لیے معزز خواتین، رنگ اللہ نے دی ہیں، کالا گورا اللہ نے بنایا ہے، سولی اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے خوبصورتی بھی دی ہے. اللہ نے آ کر کیا کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو آ کر کیا ہے یعنی خوبصورت نہیں بنایا. کسی کی ناک کو اچھی بنایا، کسی کی آنکھ کو چپٹی بنایا. یہ اللہ نے بنایا ہے. اگر کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر انگلی اٹھا کر کہتے ہو کہ فلاں کی بچی اچھی نہیں ہے، فلاں کی عورت اچھی نہیں ہے، تم اس کی برائی نہیں کر رہے ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انگلیاں بٹا رہے ہو. تو بہرحال دوسرا مطلب حضرات علماء نے یہ فرمایا وہ اصلحنا لہو زوجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے خوبصورت بنایا. تیسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی، یعنی اولاد کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اولاد ہونے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بانجھ پن کو ختم کر دیا. بڑھاپے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بچہ عطا فرمایا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. اور کیا خوبیاں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے تعریف فرمائی. کیا خوبیاں تھی ان کے اندر، کیا اچھائیاں تھی ان کے اندر. ان اچھائیوں کو ہمارے اندر لانے کی ضرورت ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. وہ ہر خیر کے کاموں میں جلدی کرنے والے، ہر بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنے والے. ایک صفت، ایک خوبی ان کے اندر موجود تھی. ایک تو پیغمبر ہیں، پیغمبر کے اندر تو 100% خوبیاں ہی ہوں گی، لیکن پیغمبر کی بیوی تو پیغمبر نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کو وہ اوصاف عطا فرمائے جو حضرت زکریا علیہ السلام کے اندر موجود تھے، وہ اخلاق عطا فرمائے جو حضرت زکریا علیہ السلام کے اندر موجود تھے. حضرت زکریا علیہ السلام ہر نیک کام میں آگے بڑھنے والے، تو ان کی بیوی بھی ہر نیک کام میں آگے بڑھنے والی. ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں کیا ہم ہر نیک کام میں آگے بڑھ رہے ہیں؟
اور دوسری خوبی ان کے اندر یہ تھی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیوی کے اندر وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، ہمیں وہ پکارتے تھے شوق اور رغبت کے ساتھ، یعنی دعا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ۔ ہماری دعائیں کیسے بولے تو ہاتھ اٹھے بولے تو بیزار کے ساتھ، کیا کی سستی کے ساتھ۔ دعاؤں کا مارنے کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، نماز میں کھڑے ہوتے کیسے کھڑے ہونا ہے، بالکل چستی کے ساتھ، ایسا محسوس ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون کامیاب ہو گئے؟ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع اختیار کرنے والے۔ خشوع خضوع کہتے ہیں یعنی عاجزی کرنے والے، اللہ کے سامنے عاجز بن کر کھڑے ہونے والے۔ اسی لیے دعا بھی جو مانگی جاتی ہے اکڑ کر دعا نہیں مانگی جاتی، اللہ مجھے یہ دے ڈالو، ایسا نہیں، اللہ کے سامنے عاجزی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی مطلب بیان کیا ہے اللہ کی رحمت سے امیدوار ہو کر اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے دعا مانگتے تھے۔ تو ایمان کی پہچان یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی ہے۔ تو معزز خواتین، دوسری خوبی یہی تھی کہ اللہ سے مانگنے والے، اللہ کو پکارنے والے بن جائے۔ جو کوئی انسان کو مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، سب سے پہلے اس کے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیل جائے کہ یا اللہ یہ مصیبت میرے گناہوں کی نحوست سے آئی ہوئی ہے، میرے کرتوتوں سے آئی ہوئی ہے، آپ کے علاوہ یہ مصیبت کو کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر اللہ کے سامنے تمہیں رونا بھی نہ آئے تو رونے کی صورت بنا کر مانگے۔ اللہ کو سب سے زیادہ بندے وہ پسند ہیں جو اللہ کے سامنے رونے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے سامنے رونے کی عادت بنا لیں، تنہائی میں اللہ کے سامنے روئے، آنسو نکال کر روئے۔ اور دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ سے، ہم سے، رغبت سے اور شوق سے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ہمیں پکارتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے ڈرنے والے تھے، عاجزی اختیار کرنے والے۔ تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوگا۔ گھمنڈ کرنے والے کے لیے دنیا کے اندر بھی اللہ کی طرف سے مار ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی طرف سے مار ہے۔ آخرت کے اندر کیا ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو معزز خواتین، اسی لیے ہمارے اندر بھی تین خوبیاں ہونا چاہیے کہ ہر نیک کام کے اندر ہم جلدی کرنا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ نیک کام ہے، فلاں خیر کا کام ہے، اس کے اندر قدم آگے بڑھانا چاہیے، اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ یعنی نیکی کا کام ہے، اس کے اندر آگے بڑھنا چاہیے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ علماء کی زبان سے کوئی بات سن لیے، اللہ والوں کی زبان سے کوئی بات سن لیے کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ کرو، کر دینا چاہیے۔ اور اللہ سے خصوصی طور پر دعاؤں میں آ کر کیا ہے اپنا وقت گزارتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میری فلاں دعا کو قبول فرما لے، یا اللہ میری فلاں دعا کو قبول فرما لے۔ دعا کثرت سے کرنا چاہیے، چاہے چھوٹی سوئی کی ضرورت بھی پڑ جائے، یہاں تک کہ چپل بھی ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں اس پر بھی اللہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ دنیا کی ضرورت ہو، آخرت کی ضرورت ہو، اور ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلنا چاہیے۔ گھمنڈ یہ اللہ کو بھی ناپسند ہے، تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یعنی کبریائی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ کبریائی اللہ کے لیے، بندوں کے لیے نہیں۔ جو بندہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ یا بندی گھمنڈ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، اللہ اسے آ کر کیا ہے دنیا کے اندر ہی ذلیل کر دیتے۔ تو اسی لیے اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو 90 سال کی عمر کے اندر اللہ نے بچہ عطا فرمایا، اور ان کی بیوی کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے بچہ عطا فرمایا۔ ان کے اندر 3 خوبیاں موجود تھی۔ ایک تو اللہ سے ہر خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے تھے، اور دوسرا اللہ سے خوب مانگنے والے تھے، شوق اور رغبت کے ساتھ،
جی اللہ سے آ کر کیا تعلق قائم کرنے والے تھے۔ تیسری چیز ان کے اندر گھمنڈ کرنے کی چیز نہیں تھی، بلکہ آ کر کیا عاجزی کے ساتھ وہ زندگی گزارے۔ اللہ نے اس لیے بوڑھاپے کی عمر میں بھی اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ اسی لیے جو عورتیں جن کو جو بھی ضرورت ہو، چاہے وہ اولاد کی ضرورت ہو، چاہے یعنی اپنی بچیاں ہیں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، مناسب رشتہ نہیں لگ رہا ہے، نیک صالح رشتہ نہیں لگ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے کہ یا اللہ میری بیٹی کے لیے ایسا رشتہ ہو جس بندے سے آپ پسند کرتے ہیں، جس بندے کو آپ پسند کرتے ہیں، جو بندہ نیک ہو، صالح ہو، یا اللہ میری بیٹی کے لیے وہ رشتہ عطا فرما جو بندہ کہ آپ سے محبت کرنے والا ہو، آپ کے رسول سے محبت کرنے والا ہو، ایسا رشتہ میری بیٹی کے لیے عطا فرما۔ یہ دعا نہ مانگے کہ جو سب سے زیادہ نوکری میں کمانے والا ہو وہ رشتہ نہیں مانگے، آج نوکری رہے گی کل ختم ہو جائے گی، آج انہیں آ کر کے بیپاری رہ گیا کل ختم ہو جائے گا، لیکن نیک صالح مرد اپنی بیوی کو ایسے رکھ کر پالے گا جیسے پھولوں میں رکھ کر پالے گا۔ بد کردار آدمی چاہے کروڑوں روپے کمانے والا ہو، اس کی نگاہ میں بیوی کی کوئی حیثیت اور عظمت نہیں رہے گی۔ تو بہرحال میرے ماں بہنوں، یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی کے اللہ نے جو تعریف فرمائی ہے وہ اوصاف ہمارے اندر عطا فرمائے۔ اور ہر اتوار کو میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگلا اتوار آتے ہوئے آپ سب خواتین سے عاجزانہ درخواست ہے کہ ہمارے اجتماع کے اندر سننے میں آیا کہ بہت کم عورتیں آ رہی ہیں، حالانکہ ایک وقت تھا کہ بہت پورے علاقے سے، پورے یعنی دیول گلی سے بھی آتے تھے اور اسرما کالنی سے بھی آ رہے تھے، لیکن اب آنے کم ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ دین کا شوق ختم ہوتے ہوئے جا رہا ہے۔ تو آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ کی پڑوسی عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرے، اور اسی طرح جتنی ہماری بہنیں ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سب کو آ کر کے اپنے ساتھ لانے کی کوشش کریں۔ اور ایسے اجتماعوں میں جہاں پر یعنی قرآن کی باتیں کہی جاتی ہو، احادیث کی باتیں کہی جاتی ہو، تو ایسی صورت میں ہمارے اندر کوئی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو جن عورتوں کو آپ لاتے ہیں ساتھ، اگر وہ بدل جائیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، تو انشاءاللہ یہ ہماری بھی آخرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت اگر کیا چھٹیوں کا دور چل رہا ہے، اور الحمدللہ سمر کیمپ جو 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک ہمارے یہاں شروع ہو چکا ہے، اور تقریباً 65 بچے تک ہمارے یہاں آ رہے ہیں، اور بہت ساری بہنیں آ کر کیا چھٹیوں میں چلے گئے اپنے بچوں کو لے کر۔ لیکن آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو آ کر کیا یہ موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور یعنی سمر کورس میں آ کر کیا ان کو داخلہ دلوانے کی کوشش کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو آ کر کیا نماز پڑھانے کا اہتمام کروائیں۔ جن بچوں کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اپنے ماں باپ کو چاہیے کہ خود بھی نماز کی پابند بنیں اور اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی پابند بنوائیں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ بچے فجر سے 5 وقت کی نمازیں آ کر کے آئے، مسجدوں کو آ کر پڑھ رہے ہیں۔ اگر ماں باپ بھی اگر گھر کے اندر ماحول بنا لیں گے نماز پڑھنے کا ماحول، مرد ہے تو مسجد کے اندر نماز آ کر پڑھنے کا ماحول، عورتیں ہیں تو عورتیں آ کر کے آئے، اپنی بچیوں کو اٹھائیں نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے اٹھائیں، ان کو نماز پڑھوائیں، اور روزانہ یعنی قرآن مجید کی ایک پارے کی تلاوت کا معمول بنا لیں، روزانہ سارے گھر والے مل کر ذکر و اذکار کرنے کا معمول بنا لیں، استغفار اور درود شریف روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور یعنی گھر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم روزانہ تھوڑی تھوڑی کر کے روزانہ صحابیات کے واقعات، صحابہ کے واقعات یعنی پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے اندر سکون اور راحت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے سکون کی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی سکون دین میں ہے، دنیا کے کاموں میں سکون نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب